بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی امت میں وہ مسلمان بھی ہوں گے جو کسی خطے میں اکثریت میں ہوں اور زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں ہو، اور وہ مسلمان بھی ہوں گے جو اقلیت میں ہوں اور محکومی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم اکثریت اور مسلم اقلیت دونوں کے لیے آپ کی حیات طیبہ میں روشنی موجود ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی دو ادوار کی تقسیم میں بھی گویا من جانب اللہ یہ صورت واضح کر دی گئی کہ اگر مسلمان اقلیت میں ہو، محکومیت کے مقام پر ہوں، تو اہل مکہ کے درمیان جو حضور نے اور مسلمانوں نے زندگی گزاری وہ ان کے لیے نمونہ ہے، اور جہاں مسلمان اکثریت میں ہو، اقتدار کی باغ و ڈور ان کے ہاتھ میں ہو، تو مدنی زندگی ان کے لیے اسوہ ہے، اور جہاں کی صورتحال ان دونوں کے درمیان ہو، نہ وہ مکی زندگی کی طرح اس درجہ مقہور و مظلوم ہو، اور نہ مدنی زندگی کی طرح اس درجہ غالب ہوں اور مقام اقتدار پر فائز ہوں۔ ان کو بیچ بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بعض مسائل میں مکی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے، اور بعض مسائل میں مدنی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے مسلم اور غیر مسلم تعلقات اور غیر مسلم آبادی میں رہائش کی شکل میں، اور جہاں ہم غیر مسلم اکثریت کے درمیان ہوں وہاں ہمیں مفاہمت کی وہاں کے حالات کے لحاظ سے شکلیں اختیار کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی دو مثالیں بہت واضح ہیں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ مکہ میں جب اہل مکہ نے مشرکین مکہ نے آپ سے کہا کہ ہم اپنے آپسی اختلافات ختم کر لیں، آپ ہماری دیویوں دیوتاؤں کی عبادت کر لیجئے، پوجا کر لیجئے، ہم آپ کے خدا کی بھی عبادت کر لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی بیک وقت موحد بھی ہو اور مشرک بھی ہو، مومن بھی ہو اور اللہ کے ساتھ دیویوں دیوتاؤں کو شریک بھی ٹھہراتا ہو۔ لیکن ہمارے درمیان مفاہمت کی ایک اور صورت ممکن ہے، لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے مذہب پر رہیں اور ہمیں اپنے مذہب پر چلنے دیں،
نہ آپ ہمارے معاملے میں دخل دیں اور نہ ہم آپ کے مذہبی معاملات میں مداخلت کریں۔ یہ ایک بہترین مفاہمتی فارمولہ تھا جو قرآن مجید نے مکی زندگی میں پیش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش کے سامنے اس فارمولے کو رکھا۔ حضور کی زندگی میں مفاہمت کی ایک دوسری صورت وہ ہے نظر آتی ہے جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اہل مکہ بار بار مدینہ پر حملہ کر رہے تھے، مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے تھے، تو جب یہ مسئلہ غزوہ، اسی کی وجہ سے غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، اب اہل مکہ بھی تھک گئے تھے، انہوں نے بھی محسوس کیا کہ اب مسلمانوں کو ہم طاقت سے زیر نہیں کر سکتے، تو پھر غزوہ خندق کے اگلے سال سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ کی بنیاد بھی یہ تھی کہ مکے میں جیسے کفار و مشرکین ہیں وہ ابھی رہیں، مسلمانوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ اسے خالی کر دیں، کعبۃ اللہ ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ وہ عقیدہ توحید کے اظہار کے لیے اور اس کی اس پر عمل آوری کے لیے یہ عمارت تعمیر کی گئی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے یہ کہا کہ آپ اپنی جگہ رہیں، اور مسلمان جو مدینہ میں ہیں جن کو بار بار اہل مکہ نشانہ بناتے تھے، تو مسلمان بھی اپنی جگہ رہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ آمد و رفت کا راستہ کھل جائے اور ہمارے درمیان آپس میں جنگ نہ ہو۔ ایک ناجنگ معاہدہ 10 سال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں فرمایا۔ یہ بھی مفاہمت کی ایک شکل ہوتی ہے کہ اگر 2 قوموں کے درمیان ٹکراؤ اس جگہ پر ہو کہ ایک دوسرے کو وہ قبول نہیں کرتے ہوں، تو اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے جنگ و جدال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی ہم مفاہمت کے قابل قبول فارمولے پر ان کے ساتھ ہم بود و باش اختیار کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور یہ اصل میں مقاصد شریعت کے تحت، کیونکہ شریعت کے مقاصد میں جان کا تحفظ ہے، مال کا تحفظ ہے، عزت و آبرو کا تحفظ ہے، ان سب سے بڑھ کر اپنے دین کا تحفظ ہے، اپنی معیشت کا تحفظ ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب دنیا میں امن رہے اور دوسری قوموں کے ساتھ ہماری صلح ہو، ہماری مفاہمت ہو، اور اس سے ایک بہت بڑا دینی مقصد بھی متعلق ہے، کیونکہ امت محمدیہ کا ایک مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اور یہ مقصد اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب غیر مسلم بھائیوں سے ہمارا خوشگوار رابطہ ہو، ہمارے خوشگوار تعلقات ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ پیدا کرنے کے لیے مفاہمت کے یہ طریقے اختیار کیے۔ اسی ذیل میں جب ہم غیر مسلم آبادیوں میں رہتے ہیں تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کے تہواروں میں اور شادیوں میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ شادیوں میں شرکت کا مسئلہ تو بہت آسان ہے، کیونکہ یہ کوئی مذہبی تہوار، مذہبی تقریب نہیں ہے، یہ تہذیبی تقریب ہے، کلچرل تقریب ہے، اور مذہب میں ہم کو ان سے دور رہنے کو کہا گیا ہے، لیکن تہذیب کے معاملے میں
اتنا زیادہ دوری اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہم ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ تو اس لیے ان کی شادی کی تقریب میں غیر مذہبی تقریبات میں شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ان کے تہواروں کی بات ہے تو تہواروں میں شرکت کے دو درجے ہو سکتے ہیں۔ ایک درجہ تو ہے ان کے مذہبی اعمال میں شرکت، جیسے پوجا میں شرکت، یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے، اور اس میں کوئی معقولیت بھی نہیں ہے کہ جس بات کا ہم یقین نہیں رکھتے ہیں اس کو کریں، اس پر ہم عمل کریں۔ تو یہ ایک غیر فطری اور غیر منطقی بات بھی ہے۔ لیکن دوسری شرکت ہے باعتبار انسانی سلوک کے۔ مثلا ان کا جلوس ہمارے محلے سے گزرے گا، ہم نے وہاں روشنی کا انتظام کر دیا، ہم نے وہاں گزرنے والوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، معلوم ہوا کہ پوجا میں دور دور سے لوگ آئے تھے تو ہم نے ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، ہم نے وہاں میڈیکل ایڈ کا ایک کاؤنٹر قائم کر دیا، جو بیمار لوگ ہیں ان کو دوا دے دی۔ تو تہوار میں انسانی پہلو سے جو شرکت ہو سکتی ہے وہ شرعاً جائز ہے، کیونکہ اس کا مقصد انسانی خدمت ہے، اور یہ اسلام میں بہت ہی محبوب عمل ہے۔ لیکن جو ان کے خاص مذہبی افعال ہیں، مذہبی اعمال ہیں، پوجا پاٹ وغیرہ، اس میں کسی مسلمان کے لیے شرکت جائز نہیں ہوگی، اور یہ بالکل مقاصد شریعت کے دائرے میں ہے یہ چیز کہ ان کے مذہبی عمل میں شریک ہونا حفظ دین کے منافی ہے، اور انسانی خدمت یہ جو ہے وہ ملک میں بہتر تعلقات بحال کرنے اور اسلام کے لیے ان کی سوچ کو بہتر بنانے کے لیے ہے، جو ظاہر ہے کہ ایک اہم مقصد ہے یہ۔ اسی طرح جیسے جنازے کا مسئلہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا، اس کی گنجائش احادیث سے ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو طالب کے جنازے میں تشریف لے گئے اور ان کی قبر تک آپ پہنچے۔ مصنف عبدالرزاق میں مکحول کی روایت ہے کہ حضور قبر تک حضرت ابو طالب کے جنازے میں گئے، نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھی، دعا نہیں فرمائی، لیکن وہاں تک تشریف لے گئے۔ ایک صحابی ہیں حارث بن ابی ربیعہ، یہ ان کی والدہ عیسائی تھیں، ان کے جنازے میں، ان کی والدہ کے جنازے میں بعض صحابہ نے شرکت کی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ابو وائل ہیں، ان کی والدہ بھی عیسائی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا میں ان کے جنازے میں ساتھ جا سکتا ہوں؟ حضرت عمر نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک صاحب کو اس کی اجازت دی جنازے میں یعنی اپنے غیر مسلم رشتہ دار کے جلوس جنازے میں شرکت کی۔ اور بھی کئی روایتیں ہیں، خاص کر مصنف عبدالرزاق میں اس مضمون کی روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ تو اس لیے جلوس جنازے میں جانا یا بوقت ضرورت ان کی میت کو اٹھا کر لے جانا، اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح دفن کرنے میں اگر شریک ہو، اگر اس کی لاش دفن کی جا رہی ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے
جو آثار نقل کیے ان سب میں یہی تھا کہ وہ رشتہ دار تھے ان کے، انہوں نے اپنے عزیز کی لاش کو دفن کیا، اور خود جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ ان کی تدفین کریں، ان کو دفن کر دیں۔ جہاں تک جنازے کو جلانے کی بات ہے تو یہ تو جائز نہیں ہوگا کہ مسلمان اس میں براہ راست شرکت کرے، کیونکہ یہ انسان قابل احترام ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور یہ عمل احترام کے خلاف ہے۔ لیکن اگر مسلمان کسی غیر مسلم کو مرنے والے کے ورثہ کہے کہ کچھ لکڑی آپ ہمیں دے دیجئے، اور وہ ان کو یہ کہہ کر لکڑی دے کہ میں تم کو یہ دیتا ہوں، جہاں تم چاہو اس کو استعمال کر لو، اور وہ اس کے ذریعے لاش کو جلا لے، تو امید ہے کہ اس کی گنجائش ہوگی۔ اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ تجارتی، تعلیمی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات اس حد تک جائز ہیں کہ کسی حرام کا ارتکاب نہ ہو۔ جیسے تجارت ہے غیر مسلم کے ساتھ کی جا سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی ہے غیر مسلموں کے ساتھ، صحابہ مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، اور لیکن شرعی حدود کے ساتھ۔ مثال کے طور پر غیر مسلم کو شراب بیچنا، غیر مسلم کو خنزیر کا گوشت بیچنا، تو یہ چونکہ شریعت میں جائز نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح تعلیمی تعلق غیر مسلموں سے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں سے آپ نے صحابہ کو تعلیم دلوائی، مدینہ کے نوعمر بچوں کو تعلیم دلوائی، تو معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے تعلیم و تعلم کا تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیاسی روابط بھی غیر مسلموں سے ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال میثاق مدینہ ہے، جو حضور مکہ سے تشریف لائے مدینہ، تو آپ نے ایک ایسا پیکٹ کرایا، ایک ایسا معاہدہ کرایا جس میں یہود بھی شامل تھے، انصار بھی شامل تھے، مہاجرین بھی شامل تھے، اور اس میں یہ تھا کہ ہم سب مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح آپ نے قبیلہ بنو خزاعہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جو مشرک قبیلہ تھا اس وقت، تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح ثقافتی تعلقات اس حد تک جائز ہے کہ ہم اپنی پہچان گم نہ کر لیں۔ اپنی پہچان گم کر کے کسی سے ثقافتی تعلق رکھنا اور شریعت کے حدود سے باہر نکل کر ثقافتی تعلق رکھنا، یہ جائز نہیں ہوگا، یہ کیونکہ اس میں مسلمانوں کی پہچان گم ہو جائے گی۔ تو اس طرح تجارتی، تعلیمی، سیاسی، ثقافتی تعلقات میں بہت وسعت ہے، اور اسلام نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ انسانی مصالح کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ یا غیر مسلم تنظیموں کے ساتھ معاہدہ، یہ بالکل درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے حلف الفضول میں شریک ہوئے، جس کا مقصد مظلوموں کی مدد اور ظالموں کو ظلم سے روکنا تھا۔ اگرچہ یہ عمل نبوت سے پہلے کا ہے، لیکن نبی بنائے جانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دعیت الیہ لاجبت، آج بھی اگر مجھے اس کی طرف دعوت دی جائے تو میں اس طرح کے معاہدے میں شرکت کو قبول کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ معاہدات میں شریک ہونا یہ جائز ہے، اور اسی میں سیاسی مسائل بھی شامل ہو گئے۔ سیاسی بنیادوں پر مصالحت کرنا یہ بھی جائز ہوگا۔ اب جیسے ہندوستان جیسے سیکولر ملکوں میں جو
غیر مسلم بھائیوں کی جو سیکولر تنظیمیں ہیں ان سے معاہدہ کرنا تو درست ہے ہی، لیکن یہ سوال ہے کہ جو فرقہ پرست جماعتیں ہیں جن کا منشور کھلے طور پر اسلام مخالف اور مسلمان دشمن ہے، کیا ہم ان سے بھی معاہدہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ان سے کسی خاص معاملے میں جزوی اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسانی مسئلے میں ہم ان کے ساتھ مل کر جزوی اتحاد کر سکتے ہیں۔ اب جیسے وہ کورونا کے خلاف تحریک چلائے، ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اصولی طور پر ان میں ایسی پارٹیوں میں مسلمانوں کی شرکت یہ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بر و تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ اور ظلم کے کام میں تعاون نہیں کرو، مدد نہیں کرو۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ شریک ہو گئے اس میں پارٹی میں، تو یہ گناہ میں تعاون کی بات ہو جائے گی، اس لیے یہ شکل جائز نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت کے احکام نازل ہوئے وہ اصل میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئے اور وہاں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا، تو اس لیے مسلم غیر مسلم تعلقات ایسے علاقوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں، اس میں ہمیں روشنی حاصل کرنی ہوگی ان مقاصد شریعت سے جس کو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، اور اس کو منطبق کرتے ہوئے حکم کو متعین کرنا ہوگا۔ آج کے دور میں اس شعبے میں مقاصد شریعت پر عمل آوری کی اور ان کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ اسلامک فقہ اکیڈمی کے اس باوقار پروگرام میں آپ حضرات نے شرکت فرمائی اور اس طرح اس اہم موضوع پر گفتگو کی، تبادلہ خیال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس غور و فکر کو قبول فرمائیں اور بہتر صورتحال پیدا ہو ہمارے ملک میں بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔